وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے قرآن کو انتہائی آسان کر دیا ہے، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورہ بقرہ اس کا آخری رکوع، اس کا ترجمہ سیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سیکھنے، سمجھنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے للہ کا مطلب اللہ کے لیے، لی کا مطلب ہم نے پڑھا تھا لیے، اللہ للہ اللہ کے لیے۔ ما فی السماوات، ما کا مطلب نہیں بھی آتا ہے اور جو بھی، اور کیا بھی آتا ہے۔ آیات کے حساب سے دیکھ کے آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہاں کون سا ترجمہ بنتا ہے ما کا۔ تو یہاں ترجمہ بنے گا جو، تو للہ اللہ کے لیے ہے ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے۔ فی کا مطلب میں سما آسمان، اور الف تا جو ہے جمع کی نشانی، حادثہ اور حادثات۔ تو فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اس کے بعد وہ کا مطلب اور، ان کا مطلب اگر تم ظاہر کرو، تا سے تم اور باقی جو الفاظ ہیں یہ عربی کے ہیں، تبدو تو تم ظاہر کرو، ما جو فی میں انفسکم تمہارے نفسوں میں ہے۔ نفس اس کی جمع انفس، تو انفسکم تمہارے نفسوں میں ہے، اس کو اگر ظاہر کرو، او یا تخفو تم خفیہ رکھو، چھپاؤ، ہو اس کو، یعنی جو کچھ نفسوں میں ہے اس کو ظاہر کرو یا چھپا کر رکھو۔ یحاسب وہ محاسبہ کرے گا، اگر تو حاسب ہوتا تو محاسبہ کرے گا، تو یحاسب وہ محاسبہ کرے گا، کم تمہارا، بھی اس کا، یعنی جو کچھ چیز چھپائی ہے اس کا وہ کیا کرے گا، محاسبہ کرے گا۔ اب ہی کا مطلب ہم پڑھ چکے ہیں، وہ ایک مرد۔ بے کا مطلب ہم پڑھ چکے ہیں، سے یا ساتھ، لیکن کبھی کبھی عموماً ترجمہ بنانے کے لیے مختلف الفاظ اردو میں مستعمل کیے جاتے ہیں۔ تو یحاسب وہ محاسبہ کرے گا، کم تمہارا، بھی اس کا، اللہ۔ اب محاسبہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، تو وہ اللہ تمہارا محاسبہ کرے گا، یعنی کس چیز کا؟ جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے۔ ف کا مطلب بہت مرتبہ پڑھ چکے ہیں، پس یغفر وہ معاف کرے، مغفرت ہم کہتے ہیں، یا سے وہ، تا سے تو یغفر وہ معاف کرے، لمن لی کا مطلب لیے، من کا مطلب مین یعنی آدمی، اس مین کے لیے، یشا وہ چاہے، یعنی جس کو وہ چاہے وہ معاف کرے۔ فیغفر پس وہ معاف کرے، لمن جس کے لیے، جس آدمی کے لیے، جس مین کے لیے، جس شخص کے لیے، یشا وہ چاہے، یا سے وہ شاء چاہنا، وَيُعَذِّبُ اور یعذب وہ عذاب دے، من جس کو، جس مین کو، یشاء وہ چاہے۔
واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء کل شیء ہر چیز علی پر تو ہر چیز پر قدیر کیا ہے قادر ہے قدرت رکھنے والا ہے. اس کے بعد ہے آمن الرسول ایمان لائے رسول بما اس پر ما جو بے کا مطلب ویسے سے ہے لیکن یہاں کیونکہ ایمان لفظ آیا جس کی وجہ سے ایمان سے ترجمہ نہیں بنے گا تو ایمان لائے رسول اس پر ما جو انزلہ نازل کیا گیا. فعل مجہول ہے. بہت مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ فعل ماضی میں شروع میں پیش نہیں آتا ہے. انزلہ اس نے نازل کیا، انزلہ وہ نازل کیا گیا، قتل اس نے قتل کیا اور قتل وہ قتل کیا گیا. شروع میں اگر پیش آئے ماضی میں تو وہ مجہول ہے. انزلہ نازل کیا گیا الیہ اس کی طرف. الہ کا مطلب طرف ہی اس کی اس کے طرف تو علاوے سے لیکن جب مل کر آتا ہے تو الیہ بنتا ہے. اور اسی طرح الا جب مل کر آتا ہے تو علیہ بن جاتا علیہ تو الیہ اس کی طرف. من رب ہی من سے رب رب ہی اس کا تو اس کے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا اس پر رسول ایمان لائے. والمؤمنون اور مؤمن لوگ بھی ایمان لائے. واو نون جمع کی نشانی آخر میں. مؤمن ایک مومن اور مؤمنون بہت سارے تو والمؤمنون اور مؤمن لوگ بھی ایمان لائے. اس کے بعد کلن سب کے سب آمنہ ایمان لائے. ویسے آمنہ وہ ایک مرد ایمان لایا لیکن کیونکہ شروع میں کل آ گیا سب کے سب تو ظاہری بات ہے ترجمہ جمع کے لیے کیا جائے گا. تو کلن سب کے سب آمنہ ایمان لائے باللہ کس پر اللہ پر. پہلے بھی بتا چکا ہوں بے کا مطلب سے یا ساتھ لیکن یہاں ترجمے کے حساب سے پر جملے کے حساب سے بنائیں گے تو آمنہ باللہ ایمان لائے اللہ پر. و ملائکتی و اور ملائکہ اور ہی اس کے اور اس کے فرشتوں پر یعنی اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے. و کتب ہی اور اس کے کتابوں پر. و رسولی اور اس کے رسولوں پر. ہی ہو آخر میں ہی بھی آ سکتا ہے الٹا پیش بھی آ سکتا ہے زبر بھی آ سکتی ہے یہاں پر تو اس سب وہ ایک مرد یا اس کے لیے اشارہ ہوتا ہے. تو ورسلی اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. پھر آگے جملہ ہے گویا کہ وہ کہتے ہیں ایمان لانے والے لا نہیں نفرق ہم تفریق کرتے ہیں. لا نہیں نفرق ہم تفریق کرتے ہیں ہم فرق نہیں کرتے ہیں. اگر افرق میں فرق کرتا ہوں تو فرق تو فرق کرتا ہے اور یفرق وہ فرق کرتا ہے. تو لا نفرق نہیں ہم تفریق کرتے ہیں فرق کرتے ہیں. بین احدن بین کا مطلب درمیان ما بین اردو میں ہم کہتے ہیں نا احدن کوئی ایک بین احدن کسی ایک کے درمیان مر رسلی اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی ہم تفریق نہیں کرتے. وقالو اور وہ کہتے ہیں اور کبھی کبھی اسی طرح ہوتا ہے کہ لفظ ماضی ہوتا ہے لیکن آیت کے حساب سے آیت کا پس منظر مستقبل یا قیامت کا ہوتا ہے یا بعد کا ہوتا ہے تو کبھی کبھی ماضی کا ترجمہ بعد کے لیے بھی کیا جاتا ہے. تو یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے وقالو اور انہوں نے کہا اور یہ بھی ہو سکتا ہے وقالو وہ کہتے ہیں سمعنا ہم نے سماعت کی و اور اطعنا ہم نے اطاعت کی. اس کے بعد غفرانک یہاں دیکھیں لفظ غفران آیا ہے. غفران کا مطلب مغفرت گویا مبالغہ ہے جس طرح طوفان ہے. تو غفرانک آپ کی مغفرت یعنی آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں. ربنا یہ ہمارے رب رب اگر ربہو ہوتا اس کا رب ربہم ان سب کا رب رب کا تیرا رب ربکم تمہارا رب ربی میرا رب اور ربنا ہمارا رب. تو ربنا ہمارے رب ہماری مغفرت فرما دے یا ہم
آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، و کا مطلب اور الہ کا مطلب طرف، اور کیا آپ کے، تو وَإِلَيْكَ اور آپ کی طرف، مصیر لوٹ کر جانا ہے۔ یہ فی الحال لفظ اسی طرح یاد کر لیں، مصیر لوٹنے کی جگہ ہے، تو وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور آپ کی طرف لوٹنے کی جگہ، لوٹ کر جانا ہے۔ لا نہیں یکلف اللہ، وہ تکلیف دیتا ہے اب، کیونکہ تکلیف دینے والا یا نہیں تکلیف دینے والا جو فاعل ہے وہ اللہ، وہ خود آ رہا ہے، تو جس کی وجہ سے ہم ترجمہ کریں گے لا یکلف اللہ، نہیں اللہ تکلیف دیتا ہے، نفساً کسی نفس کو، الا مگر، وسعہا وسعت اور ہا اس کی، اب کیونکہ نفس مونس ہے اس کے لیے ہا استعمال ہوا ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا مرد کے لیے ہو اور مونس کے لیے ہا، رضی اللہ تعالی عنہ اور رضی اللہ تعالی عنہا، تو الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے مطابق، لہا دیکھیں وہی ہا آ گیا مونس کے لیے، اس کے لیے یعنی اس نفس کے لیے، ما جو کسبت اس نے کمایا، تاکہ اوپر جزم ہے، وہ ایک کمزور عورت، اگر کسبتا ہوتا تو نے کمایا، کسبتے تو ایک عورت نے، تو کسبت اس نے کمایا، تو اس کے لیے جو کچھ اس نے کمایا، وعلیہ اور اس پر ہے، یعنی اس کے خلاف ہے، ما جو اکتسبت اس نے کمایا۔ اب دیکھیں یہاں الف خالی ہے، اگر ملا کر پڑھیں گے مکتسبت ٹھیک ہے، اگر ما پر رکیں گے تو الف کو کیا پڑھیں گے، آپ خود سوچیں، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ الف کے بعد دوسرے لفظ پر پیش ہو تو الف کو پیش، اور اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ الف عموماً خالی آتا ہے، تو اگر الف کے بعد دوسرے لفظ پر پیش تا پر پیش ہوتا تو الف کو پیش ورنہ زیر، تو تا پر پیش نہیں ہے تو اس وجہ سے الف کو زیر دے کر اکتسبت اس نے کمایا۔ ربنا اے ہمارے رب، لا نہیں، تو آخذ تو مواخذہ کرنا، نہ ہمارا، ان اگر نسینا ہم بھول جائیں، نسیان اردو میں کہتے ہیں بھولنا، تو اگر ہم بھول جائیں تو ہمارا مواخذہ نہیں کرنا، او یا اخطأنا ہم خطا کریں، یا ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں تو ہمارا مواخذہ نہیں کرنا۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہیں، تحمل تو بوجھ رکھنا، ویسے عموماً کچھ الفاظ اس طرح ہوتے ہیں جو خود کے لیے ہوتے ہیں، لیکن یہی لفظ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوں گے تو اس کا ترجمہ اس انداز سے کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر تاب، اس ایک مرد نے توبہ کی، یہی لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوگا تاب، تو اس کا مطلب نعوذ باللہ اللہ توبہ نہیں کرتا ہے، تو اس کا مطلب اللہ نے توبہ کو قبول کیا، شکر ہے اس نے شکر کیا، لیکن یہی لفظ اللہ کے لیے استعمال ہو جیسے شاکر، تو اب نعوذ باللہ اللہ شکر نہیں کرتا ہے تو اللہ قدردان ہے۔ تو اسی طرح ویسے تو لفظی معنی یہ ہوگی تحمل تو اٹھاتا ہے، اب ظاہر بات اللہ نہیں اٹھاتا ہے، تو اس کی وجہ سے ربنا اے ہمارے رب، ولا او نہیں، تحمل تو بوجھ رکھ، نہیں اٹھوا یا نہیں بوجھ رکھ، علینا ہم پر، اللہ کا مطلب پر، نہ ہم پر، اسرن کوئی بوجھ، تو نہیں رکھ علینا ہم پر اسرن کوئی بوجھ، کما جس طرح، حملت آپ نے رکھا، ہو اس کو، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلنا، من کا مطلب سے قبل اور نہ ہم سے، یعنی ہم سے قبل جو تھے، ہم سے جو پہلے لوگ تھے ان پر جو آپ نے بوجھ رکھا، اس طرح ہمارے اوپر بوجھ نہیں رکھنا۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا او نہیں، تو حمل بوجھ رکھ نہ ہم پر، یا ہم سے بوجھ نہیں اٹھوانا،
ما جو لا نہیں طاقت لنا ہمارے لیے بھی اس کی. یہ بہت سارے الفاظ اب آ چکے ہیں، تو اب کوشش کریں گے جو نیا الفاظ آئے گا اس کے لیے کچھ گرامر استعمال ہوگی، ورنہ عموماً عام جو روزمرہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کے لیے ہم کوشش کریں گے صرف ترجمہ کریں گے. واف عنا، واف اور معاف کر. ویسے عفو اردو میں ہوتا ہے، واو بھی تھا لیکن کسی وجہ سے کہیں واو محذوف ہو جاتا ہے، تو واف اور معاف کر. اگر واو پر رکیں گے تو اوف پڑھیں گے، کیونکہ الف کے بعد دوسرے لفظ فا پر پیش ہے تو الف کو بھی پیش، اوف. تو واف اور معاف کر عنا ہم سے، یعنی درگزر کر دے، ہم سے جو خطا ہوئی اس کو معاف کر دے. اس کے بعد ہے وغفر، اور مغفرت فرما دے. اگر واو پر رکیں گے تو اغفر پڑھیں گے، کیونکہ الف کے بعد دوسرے لفظ پر پیش نہیں ہے. جب پیش نہ ہو تو پھر الف کو زیر دے کر پڑھا جاتا ہے. تو وہ اور اغفر معاف کر دے، مغفرت کر دے لنا ہمارے لیے. ورحم وہی آ گیا، وہ اور ارحم پڑھیں گے، دوسرے لفظ پر پیش نہیں ہے، پیش ہوتا تو پیش. ورحم اور رحم فرما دے نہ ہم پر. انت آپ، مولا نہ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے حامی ہیں. فنصر پس نصرت فرما دے، وہی آ گیا. فائے پر رکیں گے تو انصر پڑھیں گے، نہ ہمارے. علی القوم الکافرین، اللہ پر قوم الکافرین کافر قوم پر ہماری مدد فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ 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 اللہ